نہیں سمجھتا مسلمان میں ان کو. اگر وہ مسلمان ہے اپنا اسلام آگے ثابت کریں. ایکٹی واضح آیا قریب جناب. پھر بھی جناب انہوں نے کنجر بڑے ہو اور تمہارے اندر غیرت کوئی نہیں جناب. اللہ فرما رہے حبیب ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. فرمایا حبیب کافر تے مشرک مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم. یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر خیر نازل فرمائے. لیکن حبیب واللہ یختص برحمتہ من یشاء. فرمایا رحمت ہمارے قبضے میں ہے, ہم جس میں چاہیں عطا فرما دیں. واللہ ذو الفضل العظیم. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. قسم خدا کی یہ وہ آیا کریمہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں حکمرانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا. رسول پاک علیہ السلام کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ جو یہودی تھے نا, یہودی وہ حضور کے ازلی دشمن تھے. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ حضور کے دور میں تھے, بلکہ آج بھی جو یہودی ہے نا, آج بھی جو یہودی ہے وہ مسلمانوں کے انتہائی دشمن ہے. ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ترکیہ میں جو زلزلہ آیا نا, ترکیہ میں شام میں جو زلزلہ آیا ہے, اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. انہوں نے کوئی ایسا سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے, کوئی ایسا سائنس ایجاد کیا ہے اسرائیل نے کہ انہوں نے جناب وہ زلزلے کی طرح ترکیہ کے اندر, مسلمانی ملک ہے ترکی اور وہ اس کے دشمن ہے, ظاہر ہے وہ پرتگال کی وجہ سے اسرائیل نے یہ سازش کی ہے کہ اس نے جناب ترکیہ میں کوئی زلزلہ بھیجا ہے جس کی وجہ سے 10,000 لوگ شہید ہو گئے اور پتہ نہیں کتنی بلڈنگیں گر کے زمین بوش ہو گئی. تو یہودی آج بھی دشمن ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام کے دور میں لفظ تھا, جب بھی صحابہ کرام حضور کی گفتگو سنتے تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ راعینا یا رسول اللہ, راعینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائی, اے گل دوبارہ ارشاد فرماؤ. سانو سمجھ کوئی نہیں آئی, صحابہ کرام کہتے تھے. لیکن جو یہودی تھے نا تو وہ راعینا کہتے, راعینا راعینا یعنی عین کو کھینچ کے. تو یہودیوں کی زبان میں راعینا کہتے تھے کہ جو بندہ بکرے چرانے والا ہوتا ہے یا معاذ اللہ جس کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں. تو وہ یہودی صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کے نا صحابہ کرام راعینا کہتے, وہ راعینا کہتے. لیکن ان کی جو زبان تھی نا وہ حضرت سعد بن معاذ جانتے تھے کہ ان کی زبان میں راعینا کس کو بولتے ہیں. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ سعد بن معاذ نے کہا اوے یہودیو اج بعد تجھے گل کی نا راعینا نے تو میں تھوڑی دھوڑ لا دڑی خبیثو. یہودی نے کہا جی اے گل تسی بھی کرتے راعینا والی, اگر اسی عین کو لمبا کر دیتا تو کیڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت چیک کرے اپنے حبیب کے معاملے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو صحابہ کرامو, لا تقولوا راعینا, اج تو بعد تسی لفظ راعینا نہیں کہنا, اس لفظ نو چھڈ دو. اس واسطے کہ اس لفظ دے اندر میرے مصطفیٰ دے گستاخی دا پہلو کٹ دینا دشمن, لہذا تسی لفظ نو چھڈ دو. حضرت صاحب دشمن کو موقع کیسے دے دینا, کیسی بات, سبحان اللہ. لوگوں نے حضرت صاحب کتابیں لکھی ہیں, یہی تو مصیبت ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. جو بندی اور بریلویوں کے, شیعوں کے, لوگوں نے گستاخیاں کی حضور علیہ السلام کی معذرت. اے جی ساڈے نبی بڑے پر آج نے, وہ خدا دے بندے تو کیڑی گل کر رہے ہیں, حیا نہیں اندر. اے جی ساڈے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دسو یار کیسی گل. اے جی ساڈے نبی ورگے نے جی وہ بھی کھانے نے اسی بھی کھانے ہاں, وہ بھی پینے نے اسی بھی پینے ہاں, وہ بھی سونے نے اسی بھی سونے ہاں. جدو اے گلاں کیتیاں نا اس امت نے ادو پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اور بریلوی کیڑی دیوارے ٹکر مارے. اور جس بندہ رسول پاک علیہ السلام نو کہہ رہی ہے بڑے پراج نے جی انہاں دی چودھری ورگی ذات جی بس, اور بریلوی اونوں پھلاں دا ہار پاوے پھر یار تو بڑی چنگا کام کیتا. حضرت صاحب جڑی کتاباں نے تقویۃ الایمان ہو گئی, اس تو آج کے اور بھی کتاباں نے, انہاں نے جناب بر صغیر پاک و ہند چ اگ لا چھڑی. جڑے انہاں دے بھائیاں نے اللہ ہی کافی ہے, انہاں دے بڑے بزرگاں نے کتاباں لکھی اور وہ خود اپنی کتاب دے وچ لکھدے نے کہ جڑی اسی کتاب لکھی ہے اے مسلماناں وچ تھوڑی جی پھوٹ پائے گی, لڑائی پائے گی تو پھر مسلمان ٹھیک ہو جان گے. وہ میں کہ ظالم دے بچیاں تو ایہو جی کتاب لکھ کیوں رہے ہے جڑی مسلماناں وچ پھوٹ پائے گی, کہ مسلمان ٹوٹے میں نے بیچارے. تو حضرت صاحب دشمن کو موقع کس چیز کا دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صحابہ اگر جے تسی چنگی نیت نال آکھ دیو لیکن اج تو بعد لفظ نہیں کہنا, اس واسطے کہ دشمن موقع اٹھانا. یا اللہ پھر کہنا کہ فرمایا پھر تجھے اج کہنا وقال انظرنا یا رسول اللہ ساڈے تے نظر کرم فرما. سبحان اللہ. اور فرمایا واسمعوا, فرمایا لوگو میرے محبوب دی گل توجہ نال سنیا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ کہنا نہ پڑ جائے سانو دوبارہ سنو. سبحان اللہ.
اللہ فرما رہا ہے ولیل کافرین عذاب الیم، اور فرمایا کافروں کی دردناک عذاب ہے. کی مطلب جڑا حضور کی شان وچ کوئی گستاخی کرتا نا ظاہر ہے اللہ فرمانا ان واسطے دردناک عذاب ہے. اس واسطے ساڈے فقہاء نے لکھیا کہ جڑے بندے نے نبی پاک علیہ السلام دی کسی چیز دی بھی بے ادبی کیتی نا کسی چیز دی بھی، حضور پاک علیہ السلام دے جسم دی بے ادبی کیتی، آپ دے کپڑا دی بے ادبی کیتی، آپ دی صفات دی بے ادبی کیتی، علماء فرمایا کہ بندہ کافر ہے اور ان دی تھوڑ لا دینی چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ اے حضرت صاحب کلیہ فیصلہ، کلیہ فیصلہ. لیکن آج تک ساڈے سکول دے سوال انجے آ رہے ہیں کیا ہمارے نبی نے میلے کپڑے پہنے تھے؟ اے سکول میں آج کل سوال آ رہے ہیں بچیاں میں. اس اندازہ لوگ بیٹا نام سوال ہے. جس بندے نے صحیح کا ٹک لا دیتا، صحیح کا نشان لا دیتا، حضرت صاحب بیڑا گھر کیے ویسے میں عرض کر رہا بچے تو ظاہر ہے کوئی حکم نہیں لگنا ہو کی کرے بچہ نہ بچہ ہی ہوتا. لیکن جڑا بندہ بیٹھ کے پیپر پڑھا رہا ہے اور اے سوال بھیج رہا ہے کوشچن پیپر کہ کیا ہمارے نبی نے میلے کپڑے پہنے تھے، بندہ پوچھے حرام زادے آ اے سوال لکھن دی حاجت کی سی؟ اے تسی ہن اس سوال دے اوتے آ گئے ہو کی ہے جناب سارے حضور علیہ السلام دی. اے ویکھو نبی پاک علیہ السلام دی کیڑی بڑی گستاخی ہے فرانس دے وچ. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن ساڈی مسلم قوم ظاہر ہے بے حیا قوم نہیں ظاہر ہے. اگلی جو آیا کریمہ وہ جناب آخری آیا کریمہ انشاءاللہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ یہودی یہ مشرک یہ ہندو یہ سکھ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ترجمہ دے کے میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ کافر اور یہ مشرک کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. یا اللہ کیا نہیں چاہیں گے؟ ان نزل علیکم من خیر من ربکم. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تے رحم نازل فرما. یہ ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے، ہمیشہ 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 تمہارے دشمن رہیں گے. اور یار ایک گل ساڈے حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آندی آگی. واللہ یختص، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں آیا تو کوئی نہیں چاہتے لیکن واللہ یختص برحمت من یشاء. اللہ تعالیٰ رحمت کا مالک ہو جنہوں چاہے عطا فرمائے. اللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. حضرت صاحب ایڈی واضح آیا کریمہ یار حکمرانوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اے جو ساڈے حکمران صاحب دوڑ کے گئے سن امریکہ والے پاسے اے کشمیر کے معاملے چ تو پھر واپسی بھاج کے آئے کہ جناب وہ ٹرمپ آ کے ثالثی کا کردار ادا کرے گا، ٹرمپ آئے گا تو پھر مسئلہ حل کرے گا. اور میں کہ بندے کا پترا ٹرمپ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے. انہیں خود آگ لائی ہوئی ہے ساری. مسلمانوں لڑا رہا ہے، ہندو لڑا رہا ہے، خود بیگ اسلحہ بیچ رہا ہے جڑا ٹرمپ آ. جناب مسلمانوں آپس لڑا کے نا ساڑھے حکمران نچے پھرتے ہیں کہ جناب ٹرمپ آئے گا تو ثالثی کا کردار ادا کرے گا اور میں کہ بندے کا پترا کدے نہیں کرائے گا، حرام خور دے بچوں کدے نہیں کرائے گا. ساڑھے معذرت نام میں جڑی گل حق کے حضرت صاحب ہاں جدو ساڑھے عمران خان صاحب بنے سن انہوں نے جناب 14 کروڑ روپے سکھا واسطے لا دیتا سی بارڈر کھولن تے 14 کروڑ روپے جناب. وہ سکھ آئے سن تے گرو نانک دے آ کے زیارت انہوں نے کی سارے اتنے انہوں کی آمد واسطے جناب عمران خان نے 14 کروڑ روپے لا دیتا سی. میں کہ دسو یہ حرام دا پیسہ ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جدو میری قوم میری امت کے حکمران جدو بیت المال دے مال نو اپنی ملکیت سمجھ لین گے نا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ادھر پھر زلزلے آن گے. ہن وہ سلسلہ نہیں چل رہا. بیت المال دا پیسہ نہ پیو دا پیسہ ہے یہ اسی لوگ غریب ٹیکس دینے اسی سمجھ رہے ہو نا. وہ ساڑا پیسہ ہندوؤں واسطے تسی استعمال کر دیتا جناب اور وہ 14 کروڑ روپے جناب تماشا بڑھا کے رکھا جناب تسی یہ آئی میں فاکے ساڑھے پاکستان ہے آئی میں جڑا پٹھو ہے امریکہ دا اور ساڑھے پاکستان ہے کہ مسلمانوں کو دھمکی نہ رہے ہیں اور ساڑھے اوپر نچ بیٹھ رہے ہیں جناب انج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو گیا. تو تسی خوش رہے ہو تسی روٹی کوئی نہیں کھاندے تسی کوئی نہیں پڑھیا کہ اسلام کی کہندا. ہر وقت جناب تم کبھی روس کی میں تم پچھلے دن دسیا کہ جناب ساڑھے وزیر خارجہ جڑے بڑے نے حادثاتی طور دے ہوتے بلاول زرداری صاحب جناب گل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. 2 ارب روپے انہوں نے برباد کر دیتا ملک کا 2 ارب روپے بھی کیتا کی ہے وہ جیسی روس کو گئی سی پیٹرول لین واسطے اور ظالموں تسی آڑ جاڑ 2 ارب روپے برباد کر دیتا ہے اس قوم دے کول اٹا نہیں کھان دے واسطے. وہ پھر ہویا کی ہے وہ جو انہوں نے پیٹرول دیتا نہیں ہے. تو میں کہ جدو ایران پٹ رہا سی کہ تسی ساڈے کول 15 روپے دے لیٹر دے حساب دے پیٹرول لے لو میں کہ تسی ادو پیٹرول کیوں نہیں لیا کیونکہ تہاڈا پیو امریکہ ناراض ہوندا سی. لیکن انہاں ظالماں نے چونکہ ساڈی عوام ہے نا عوام اے عوام فی الحال سکی ہوئی ہے اس عوام کو کوئی نہیں پتا کہ ساڈے جناب حقوق کے کیڑے ڈاکے مارے جا رہے ہیں. حضرت صاحب ہن تے دنیا دے اندر بجلی وافر مقدار وچ بجلی بھی تے جناب اس تو ہٹ کے اور بھی بڑے چیزاں نے گیس بھی وافر مقدار وچ ساڈے کول ضرورت دے واسطے بھی کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. اس واسطے یاد رکھو جڑا بندہ کافر ہے نا، جڑا بندہ کافر ہے وہ مسلمان دا کدے بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اے اللہ فرما رہے، میں پھر ترجمہ کر رہا، اللہ فرما رہے حبیب ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، فرمایا حبیب کافر تے مشرک مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر خیر نازل فرمائے. لیکن حبیب واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا رحمت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جس میں چاہیں عطا فرما دیں. واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. قسم خدا کی یہ وہ آیا کریمہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں حکمرانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتا مسلمان میں ان کو. اگر وہ مسلمان ہے اپنا اسلام آ کے ثابت کریں. اور اس کی بہت بڑی دلیل ہمیں سورہ حجرات میں ملتی ہے. چند لوگ آئے سن نبی پاک علیہ السلام کے دور آپ کو کہنے لگے جی تسی ساڈا شکریہ ادا کرو، اسی کیونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسی مومن لوگ ہاں. اگے اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے توڑ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ فرماتا ہے حبیب کلمہ تو پڑھ دے نے لیکن مومن کوئی نہیں ہوگے، خالی مسلمان نے. یہ مطلب ہے حضرت صاحب مومن اور بندہ ہوگا، مسلمان اور بندہ ہوگا. مسلمان انہوں کہتے ہیں جڑا زبان تو کلمہ پڑھے، اور مومن وہ بندہ ہوتا ہے جڑا دل و اسلام میں بننے کہ یا اللہ باقی تیرا دین سچا ہے. ساڑھے حکمران خالی مسلمان نے، مومن کوئی نہیں ہوگے. اگر ایک واضح آیا کریمہ جناب تو پھر بھی جناب انہوں نے کنجر بڑے ہو اور تمہارے اندر غیرت کوئی نہیں جناب. حضرت صاحب مولوی حقیقت جانتا ہے اس واسطے. اور آخری گل یاد رکھو، جڑا بندہ ہوئے گا نا منافق، وہ ہمیشہ میٹھی گفتگو کرے گا. میٹھی منافق بندہ ہمیشہ میٹھی گفتگو کرے گا. اور جس بندے نو مولوی نو حکمران سیاستدان حقیقت کا پتہ ہے نا وہ ہمیشہ کڑوی گل کرے گا. اور وہ منہ دسے گا یار بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کی بول رہا ہے. ایتھے ساڑھے جناب اسمبلیاں کے اندر لوگ جانے نے، امت کے نمائندے جانے نے، امت کا بیٹا غرق ہو گیا، پاکستان حال کوئی نہیں. اتنے جناب 28 لاکھ روپے کی کرسی تے جا کے بیٹھنے نے، گول گول چکری شکری لائنے نے. وہ جی ہماری امت بڑے شان ہے سپیکر صاحب، ہماری امت بڑی پریشان ہے. میں کہ 2.5 لاکھ روپے کی کرسی تے بیٹھا، امت تو پریشان ہونی ہے. حضرت صاحب انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، لیکن انسان وجہ تک کوئی بندہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سارے قوم کے رحم نازل کرے.